بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اس لحاظ سے بہت ہی خاص ہونے والا ہے کہ ہم نے جو ہماری یہ پوری سیریز ہے اس میں ہم نے 20 روایات دیکھی ہیں جو اہل تشیع کی جو پرائمری سورسز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایسے میں بہت دفعہ یہ سوال ذہن میں آتا رہا کہ بہت ساری روایات میں ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ بظاہر ہمیں اللاجیکل لگتی ہیں، بہت عجیب و غریب جو ہے وہ ان کے الفاظ لگتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اہل سنت کی روایات کو دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک پورا ایک فن موجود ہے، ایک سلسلہ موجود ہے اسماء و رجال کا۔ اس میں حدیث کو صحیح کہنے کے کچھ پرنسپل ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو احادیث ان کتابوں میں موجود ہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں، ان کی حیثیت کیا ہے، اور کیا ان کے ہاں بھی اسی طرح کا فن موجود ہے جو کہ اہل سنت کے ہاں اسماء و رجال کی صورت میں موجود ہے۔ تو حافظ صاحب، بات کو سٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو روایات دیکھیں، اسٹڈی کیا، پڑھا جن کو، تو اسماء و رجال کا فن جس طرح اہل سنت میں موجود ہے، کیا اس طرح کا فن اسی انداز میں ان کے ہاں موجود ہے یا موجود سرے سے نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا اور اہل سنت کا جو اسماء و رجال کا فن ہے اس میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اہل تشیع نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ اپنا اسماء و رجال کا فن مدون کریں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کچھ اصول حدیث بھی کہ جن کے اوپر وہ اپنے ائمہ کی یا ان کی طرف منسوب روایتوں کو ویلیڈیٹ کر سکیں، ایسے کچھ اصول بھی انہوں نے وضع وغیرہ کیے، لیکن اس طرح کا جامع نظام ان کے یہاں نہیں ہے جیسے ہمارے اہل سنت میں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے ابھی ہم اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن ان کے ہاں بھی یہ عدالت وغیرہ کی شرطیں ہیں، کچھ کا تذکرہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے، کہ راوی عادل ہونا چاہیے، ضابط ہونا چاہیے، یہ شرائط ان کے ہاں بھی موجود ہیں، سند متصل ہو، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو بحث ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ خاص طور پہ جن راویوں سے یہ سارا حدیثی ذخیرہ جو اہل تشیع کا حدیثی ذخیرہ ہے جو مروی ہے، خود وہ راوی اپنے کردار میں، کریکٹر میں، اپنے عقیدے میں، اپنے نظریات میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک۔ اور اب ظاہری بات ہے وہ جو ان کے راوی ہیں، جو امیڈیٹ راوی ہیں، وہ ان کے ائمہ کے اصحاب بھی ہیں نا، ساتھی بھی ہیں۔ ہاں بالکل، جیسے ہمارے یہاں حدیثیں ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے صحابہ سے مروی ہوگی تو وہ حدیث بنے گی نا۔ تو ان کے ائمہ کے جو اصحاب ہیں، پھر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں تبصرے ملتے ہیں اصحاب کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے، تو اسی طرح ان کے ائمہ نے بھی اپنے اصحاب کے بارے میں پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں کی۔ انہی اصحاب نے پھر جو 12 اماموں کے اصحاب تھے، ساتھی تھے آپ کہہ لیں، انہوں نے آگے وہ روایتیں نقل کی ہیں۔ اس لحاظ سے ایک کتاب ہے جو کافی عرصے سے جو مفقود تھی، خیر بعد میں اب اہل تشیع ان کے یہاں کنسنسس ہے کہ یہ کتاب ہماری کتاب ہے، یہ کوئی اب تو اس کے کلمی نسخے بھی مل گئے رجال کشی کے نام سے۔ بیسیکلی یہ بنیادی کتاب تھی معرفت الرجال کے نام سے، تو یہ علامہ کشی نے اس کو جمع کیا تھا۔ علامہ کشی جو ہے ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ وہی ہے جو کہ علامہ کلینی کا ہے، ان کے معاصر ہیں، کنٹمپریری ہیں۔ تو ایک طرف ان کا اسماء و رجال بھی اس دور میں مدون ہو رہا تھا اور دوسری طرف احادیث کی کتابیں بھی۔ تو علامہ کشی کی جو کتاب تھی وہ تو تھی تفصیلی، وہ محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو اختصار ہے نا جو علامہ طوسی نے کیا، وہ بھی بعد متصل بعد ہی ہیں، وہ اختیار و معرفت رجال اس کو کہتے ہیں، تو وہ محفوظ ہے اور اس کا اردو ترجمہ وغیرہ مل جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کے بعد میں پھر اور بھی لوگ آئے، جیسے کلینی ایک طرح سے پانیئر بن گئے حدیث میں، جیسے ہمارے یہاں بخاری، تو اسی طرح ان کے اسماء و رجال میں علامہ کشی پائنیئر بن گئے، پھر اس کے بعد اور بھی لوگوں نے لکھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے اب آپ کہیں کہ ہمارے ہاں جیسے بخاری کے بعد مسلم کا مقام ہے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے ہاں الکافی کے بعد اگر کوئی بنیادی یا اہم ترین کتاب ہے تو یہ کشی کی کتاب ہے۔ اس میں روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ روایتیں بیسیکلی راویوں کے بارے میں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، یعنی وہ راوی جنہوں نے شیعہ مذہب کو بیان کیا ان کے بارے میں روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ راویوں کے احوال بیان کرتی ہیں۔ اس میں اگرچہ ضمنی طور پہ مسائل بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے کے، فقہ کے، لیکن اصل میں اس کا فوکس ہے راوی،
اوکے. تو اس لیے ہم اس کو اسماء و رجال کی کتاب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کے ائمہ کی روایتیں. ابھی ہمارے سامنے یہ اس کا مطلب یہ 5 جلدوں میں ہمارے عام طور پہ پبلش ہوتی ہے اردو میں رجال کشی جو ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے جو ہے یہ اس کی جلد 3 ہے اور پیج نمبر 212. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راویوں کی عدالت جانچنے سے متعلق اس میں ہیں چیزیں، اس میں روایتیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. وہ راوی جن کے اوپر شیعہ جو ہے وہ مذہب کھڑا ہوا ہے، یعنی جنہوں نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں، بیان کی ہیں. اوکے ٹھیک. اچھا اب جلد 3 جو ہے اور والیوم 3 ہے اور پیج نمبر 212. تو حافظ صاحب صرف یہ بتائیے گا کہ مطلب جس طرح اہل سنت کے ہاں موجود ہے ایک طریقہ کار کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، تو اس طرح کا معاملہ ہے یہاں پہ؟ ہاں ان کے یہاں بھی یہ اصطلاحات ہیں، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. ہشام بن حکم سے ہے کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ مغیرہ بن سعید یہ راوی ہے ان کا، اور یہ مغیرہ بن سعید جو ہے امام باقر کے اصحاب میں سے ہے، محمد الباقر کے اصحاب میں سے، امام جعفر صادق کے جو والد تھے رحمہ اللہ. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ مغیرہ بن سعید میرے والد گرامی پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ کے اصحاب کی کتابیں لے کر ان میں دسیسہ کاری کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی امام باقر کے جو اصحاب تھے وہ امام باقر سے لکھتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے. مغیرہ بن سعید بھی امام باقر کی مجلس میں بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی بیٹھتے تھے. تو جو تو امام باقر سے ان کے اصحاب نے لکھا ہے تو مغیرہ کیا کرتا تھا، اپنے کلاس فیلو کو یہ کہتا تھا کہ یہ جو امام صاحب سے کتابیں لکھی ہیں یہ مجھے دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ اس نے میرے والد کی کتابیں جو ہے وہ اپنے کلاس فیلو سے لی اور ان میں اس نے کیا کیا، دسیسہ کاری کی، تعریفات کی کتابوں میں. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اس کے ساتھی مغیرہ اکیلا نہیں تھا، یہ ایک پورا گروپ بن گیا نا. اچھا. مخفیانہ طریقوں سے میرے والد گرامی کے اصحاب سے ان کی کتابیں لیتے. ٹھیک ہے. اور وہ مغیرہ کو دیتے تھے. اب مغیرہ تو شک میں پڑ گیا، مشکوک ہو گیا نا، تو لوگوں نے اس کو کتابیں دینا بند کر دیں. تو اب اس نے اور بھی اپنے لوگ کنونس کی ہوئے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے جو اور بھی ہمارے ساتھی ہوتے تھے وہ کہتے تھے یار امام صاحب کی کتاب دینا ذرا پڑھنے کے لیے. وہ اب کیا کرتا تھا، ان میں کفر و الحاد اور زندیقانہ نظریات داخل کرتا. مغیرہ بن سعید امام باقر کی سے جو ان کے فالوور نے کتابیں لکھی تھیں وہ لے کر وہ ان میں کفریہ اور نظریات داخل کرتا. یہ بھی تو امام صاحب کے اصحاب میں شامل نہیں تھا. کون؟ مغیرہ امام باقر کے اصحاب میں شامل امام باقر کے. اوکے ٹھیک ہے. امام باقر کے اصحاب. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق. امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ مغیرہ بن سعید نے میرے والد پہ جھوٹ بولا ہے. نہیں تو اگر وہ ان کے اصحاب میں شامل تھے، مغیرہ شامل تھا، تو وہ تو خود بھی روایات لے رہا ہوگا نا. خود بھی، لیکن اس نے لکھی نہیں نا. اس نے لکھی نہیں. اچھا. اب اسے یہ بھی تھا کہ جو وہ لے رہا تھا وہ تو اس نے آگے نقل کرنی تھی، وہ کچھ اور نقل کرتا اور ساتھی کچھ اور نقل کرتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا. تو اس نے یہ کیا کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں. مغیرہ بن سعید نے یہ کیا کہ امام باقر کے سارے شاگرد ایک پیج پہ آئیں. اب کیسے آئیں گے کہ ان سے کتابیں لو اور ان میں وہ نظریات داخل کرو جو وہ امام کے نام سے نقل کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ بات پھیلے کہ امام کے سارے شاگرد انہوں نے اپنے امام سے یہ باتیں نقل کی. یہ امام جعفر صادق نے کہا. ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان میں کفر و الحاد اور زندیقانہ نظریات داخل کرتا ہے اور انہیں میرے والد گرامی کی طرف منسوب کرتا ہے. پھر وہ کتابیں اپنے اصحاب کو دیتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ حدیثیں قوم شیعہ میں پھیلا دو. ٹھیک. تو جب بھی تم میرے والد گرامی کے اصحاب کی کتابوں میں غلو اور بے دینی کی حدیثیں پاؤ تو سمجھ لو کہ یہ ان کی کتابوں میں مغیرہ کی دسیسہ کاری ہے. 2 باتیں کہی. ایک تو غلو ہو، وہی غلو بہت ہے، شیعہ مذہب میں سارا ہے ہی غلو. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ جب تم دیکھو نا کہ ہمارے ائمہ سے، ہمارے اصحاب نے جو ہم سے حدیثیں لکھی ہیں نا، اگر ان میں غلو دیکھو نا تو سمجھ لو کہ یہ سارے جھوٹے اور غالیوں کی دسیسہ کاری ہیں. تو اس کو یعنی اہل سنت کی ٹرم میں ادراج کہہ سکتے ہیں.
ادراج ہے، ساری بات ہے، ادراج ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں، یہ ایک اور روایت ہے، امام جعفر صادق نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مغیرہ بن سعید پہ لعنت بھیجے، اس پہ اللہ لعنت کرے، اور یہودیوں پر بھی، کہ مغیرہ ان کے پاس جاتا تھا، ان سے جا کے سحر، جادو، شعبدہ بازی، عجیب و غریب ٹوٹکے سیکھتا تھا۔ مغیرہ میرے والد پہ جھوٹ بولتا تھا، ٹھیک ہے، خدا نے اس سے دولت ایمان سلب کر لی۔ اور پھر ساتھ میں ایک اور بات کہی، ایک گروہ مجھ پہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یعنی میرے والد کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوا، میرے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں جو ہے نا محمد الباقر، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق سے، تو اس سے بھی زیادہ ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم، سب سے زیادہ روایتیں ان حضرات سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میرے والد پہ بھی بہت جھوٹ بولا گیا اور مجھ پہ بھی۔ اچھا، ساتھ میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تلوار کا مدد چکھائے، خدا کی قسم ہم صرف اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس امر ولایت کے لیے منتخب کیا، ہم کسی نفع اور نقصان کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم فائدہ دے سکتے ہیں، نہیں، اگر وہ ہم پہ رحم فرمائے تو اللہ کی رحمت ہے، اگر وہ ہمیں عذاب دے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ ہمیں بتائیں یہاں وہ کہاں گئی عصمت؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلو کر رہے ہیں نا غالی، کہ ہم عالم غیب، ہم غیب جانتے ہیں اور فلانا اور یہ اور وہ، ان کی باتوں میں نہ ہو، ہم کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ کے عام سے بندے ہیں، چاہے تو ہمیں ہمارے اوپر رحم کرے تو اس کی رحمت ہے، عذاب ہمیں دے تو ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ صحیح۔ تو اپنے آپ کو عام انسان سمجھ رہے ہیں، عام انسان سمجھ رہے ہیں، کہاں ہے معصوم ہونے کا عقیدہ؟ اصل تو یہ روایتیں ہیں، وہ تو غالیوں نے وضع کی ہے معصوم ہونے کا عقیدہ، جن کا ائمہ انکار کر گئے۔ ساتھ میں خدا کی قسم ہمارے لیے اللہ پر کوئی حجت نہیں، اور ہمیں اللہ نے برات کا کوئی پروانہ نہیں دیا، کوئی برات کا ہمارے لیے پروانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ایسا کوئی پروانہ نہیں ہے۔ بے شک ہم مرنے والے ہیں، ہمیں دفن کیا جائے گا، ہمیں حشر نشر کے مراحل سے گزرنا ہوگا، خدا ہمیں اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، سوال کرے گا، ہم جواب دیں گے۔ یہی تو عام انسان کے ساتھ ہونا ہے، یہی تو ہونا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مغیرہ بن سعید اور فلاں فلاں نے میرے والد پہ بھی جھوٹ بولا اور مجھ پہ بھی جھوٹ بولا، اور ہمارے بارے میں ایسی غلو والی باتیں پھیلا دی ہیں، حالانکہ ہماری حقیقت اصل میں یہ۔ ایک اور روایت ہے اس میں، یہ یونس بن عبد الرحمن سے، ان سے یہ سوال ہوا، یہ بھی ان کے اصحاب میں سے تھے۔ یونس بن عبد الرحمن سے سوال یہ ہوا کہ آپ حدیث کے معاملے میں شدت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے اصحاب کی مروی حدیثوں کو مطلب کیوں ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی امام کے پاس بیٹھتے تھے، وہ بھی امام کے پاس بیٹھتے تھے، جب آپ کے ساتھی جو ہے وہ امام سے کوئی بات نقل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ساتھیوں کی بات کیوں رد کر رہے ہیں؟ تمہیں رد حدیث پہ کس نے ابھارا؟ تو یونس بن عبد الرحمن نے فرمایا کہ مجھے ہشام بن حکم نے امام صادق سے روایت بیان کی کہ ہم پر کسی روایت کو قبول نہ کرو سوائے یہ کہ وہ قرآن اور سنت متواترہ کے موافق ہو، یا اس کے لیے ہماری پہلی حدیثوں سے کوئی قرینہ اس کی صحت پر موجود ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی مغیرہ بن سنت متواترہ کا پھر ان کے ہاں کیا کانسیپٹ تھا؟ وہی والا جو اہل سنت کا ہے؟ ہاں، سنت متواترہ کا وہی کانسیپٹ، یعنی اللہ کے رسول سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ اوکے، ہاں، وہ اپنی سنت بھی نہیں کہتے 11 اماموں کی سنت کہاں سے آ گئی، ان کے امام کہتے ہیں نہیں 11 اماموں کی نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو بھی حدیث ہو اس کو قرآن پہ پیش کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیش کرو، اگر اس کے موافق ہو تو مان لو، ورنہ تو راویوں نے جھوٹ گڑھا ہے۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت تو آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، آپ کی تو حدیث کی کتابیں ساری تو اماموں کی سنت سے بھری پڑی ہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو سنیوں کی کتابوں نے محفوظ کی ہے، اور ان کو آپ مانتے نہیں ہیں، ان کو آپ مانتے نہیں ہیں، اس پہ آپ اپنی حدیثیں کیا پیش کریں گے؟ اچھا، مغیرہ بن سعید ملعون نے میرے والد گرامی کے اصحاب کی کتابوں میں دسیسہ کاری کی ہے اور ایسی حدیثیں ان میں داخل کی ہیں جو میرے بابا نے نہیں فرمائیں، اور خدا سے ڈرو اور ہمارے بیان کردہ معیار کو ہاتھ سے نہ جانے، معیار بنا دیا، امام نے معیار بنا دیا کہ ہماری طرف منسوب حدیث کو تولنے کا معیار کیا ہے؟ دو چیزیں، ہمارے پروردگار کے فرمان اور ہمارے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف روایات کو ہماری روایات کے طور پہ قبول نہ کرو۔ معیار دے دیا بھائی، معیار کیا ہے؟ کون سی حدیث صحیح ہونی چاہیے؟ امام نے معیار دے دیا، جو قرآن کے خلاف نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ تو آپ ساری قرآن کے خلاف حدیثیں مانے بیٹھے ہیں، آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حدیثیں مانے بیٹھے ہیں۔
تو حدیث کے صحیح ہونے کا معیار تو امام صاحب نے خود دے دیا. تو حفصہ مطلب جو ہم نے بہت ساری روایات دیکھی پہلے، تو اس میں ائمہ کا ہی ان کے اقوال موجود ہیں، تو کوئی ایسی بھی روایات موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا تذکرہ ہو؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر. ابھی بھی جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے تو یہ شاید بہت ہی ریئر تذکرہ ہے جتنی بھی ہماری پوری سیریز ہے. جتنی بھی ہم نے اس کی وجہ یہ کہ آپ کتابیں کھول کے پڑھتے چلے جائیں، الکافی ہے، رجال کشی ہے، آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطلب ڈھونڈنی پڑتی ہے یار کہاں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں ہے. اماموں کے تو فرامین آ گئے، سنت تو اصل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں. ایون کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تو علیحدہ سے آپ کو نہج البلاغہ نکالنی پڑی ان کے فرامین کے لیے. نہ حضرت حسن کے فرامین ہیں، نہ حضرت حسین کے ہیں، نہ حضرت علی زین العابدین کے ہیں، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اصل میں تو محمد الباقر سے شروع ہوئی ہیں، پھر امام جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، سب سے زیادہ ان لوگوں کے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایک اور روایت ہے، اچھا وہ تو امام جعفر صادق سے تھی نا، یہ امام باقر سے ہے. ٹھیک ہے کہ ان کو یونس کو جو ہے امام باقر کے اصحاب ملے، اور امام جعفر صادق کے بھی بہت سے اصحاب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان سے احادیث سنی، ان سے کتب حدیث لیں. پھر انہوں نے کیا کیا، وہ امام باقر اور امام جعفر صادق کے اصحاب سے جو انہوں نے حدیثیں ملی تھی نا، وہ انہوں نے جو امام علی رضا تھے نا ان کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہے، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے علی رضا، یعنی دادا اور پردادا کی حدیثیں آپ یوں کہہ لیں کہ پوتے اور پڑپوتے کے پاس راوی نے پیش کی. تو انہوں نے بہت سی حدیث کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ امام صادق کی ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے دادا کی حدیثیں ہو ہی نہیں سکتی. بیان کرنے والے کون ہیں؟ اپنے راوی، ان کے اصحاب، امام جعفر صادق کے اصحاب، وہ بیان کرنے والے ہیں، اور پوتے کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے دادا کی حدیثیں ہو ہی نہیں سکتی. ابو الخطاب یہ بھی ایک راوی تھا، اس نے میرے جد امجد امام صادق پہ جھوٹ بولا، خدا اس پر لعنت کرے. اس کے اصحاب آج تک امام صادق کے اصحاب کی کتابوں میں جھوٹی حدیثیں ملانے میں آج تک لگی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ علی رضا. امام باقر کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، امام علی رضا کہہ رہے ہیں. یار یہ سارے ہمارے اوپر بہتان بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور جو کتابیں انہوں نے لکھی ہم لوگوں سے اس میں جھوٹ ملائی جا رہے ہیں. یہ بھی آگے کیا کہہ رہے ہیں، تو خلاف قرآن کوئی حدیث ہماری طرف منسوب نہ کرنا اور نہ اسے قبول کرنا. ہم تو قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کلام کرتے ہیں. سورسز دو ہیں، ائمہ نے واضح کر دیا، ہم کوئی سورس نہیں ہے، قرآن ہے، سنت نبی، یہ دو سورسز ہیں. ہم تو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اقوال نقل نہیں کرتے، فلاں نے یوں کہا، فلاں کا یہ قول ہے. اور آپ نے تو سارے فلاں نے یہ کہا، فلاں کا یہ قول ہے، ائمہ کے اقوال نقل کرنا شروع کر دیے. یہ ہے اصل میں المیہ. اور ان میں سے جو غالی تھے انہوں نے تو قرآن کو بھی سائڈ پہ کر دیا نا، قرآن بھی محفوظ نہیں ہے. مصحف فاطمہ بہت معروف ہے، صحیح، وہ قائم الزمان آئیں گے، آخری جو مہدی ہیں تو وہ مصحف وہ کھولیں گے اور وہ مصحف چھپا لیا گیا. خیر بہرحال ہمارے کلام میں تعارض یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے آخری فرد کا کلام ہمارے پہلے فرد کے کلام کی طرح. کیوں؟ کیونکہ اس کا مصدر کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں باہر. اچھا اب آگے چلیں کن کن لوگوں نے حدیثیں گھڑیں، یہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ گھڑنے والے لوگ تھے. یہ جلد 4 ہے، پیج نمبر 124، رجال کشی. تو امام صادق سے یہ روایت ہے کہ ہمارا گھرانہ سچا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم پہ جھوٹ بولنے والے موجود رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے جھوٹ کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے سچ کو گرانا چاہتے ہیں. اب وہ جھوٹی باتیں سن کے لوگ جو ہے وہ ہماری سچی باتوں کا بھی اعتبار نہیں کرتے کہ اچھا یہ ہے، یہ اماں نے کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق القول اور سچے تھے، لیکن مسلمہ کذاب نے ان پہ جھوٹ بولا. حضرت علی آئے، ان پہ کس نے جھوٹ بولا؟ عبداللہ بن سبا نے. امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں عبداللہ بن سبا نے ان پہ جھوٹ بولا. یہ جھوٹ بولا تھا نا کہ ان کو معبود بنا لیا تھا، حضرت علی نے پھر ان کو سزا دی تھی. یہ رجال کشی میں روایتیں موجود ہیں. اچھا ہمارے یہاں انجینئر صاحب کہتے ہیں جی عبداللہ بن سبا تھا ہی نہیں. اس کو یہاں ان کے بنیادی مصادر میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن سبا کے نام سے رجال کشی میں باقاعدہ چیپٹر ہے. صحیح، کیونکہ حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا نا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو رجال کشی کا موضوع یہی ہے کہ ائمہ کے اصحاب جنہوں نے ائمہ پہ جھوٹ بولا. یعنی مرزا صاحب کتابی بننا چاہیے، کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں. حضرت حسین پہ مختار نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، مختار ثقفی. امام جعفر صادق پہ
نے پھر جو ہے وہ بیان کیا حارث شامی کا، اور کہا کہ انہوں نے سجاد زین العابدین پہ جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی مغیرہ بن سعید ہو گیا، ابو الخطاب ہو گیا، معمر ہو گیا، حمزہ بربری ہو گیا، سعید نہدی ہو گیا، ٹھیک ہے، بشار اشری ہو گیا، خدا ان پہ لعنت کرے، بے شک ہم پر ہمیشہ جھوٹ بولنے والے یہ ضعیف رائے والے افراد موجود رہے، ہمیشہ رہے جھوٹ بولنے والے، ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ، اچھا اس کے علاوہ اب دیکھیں ایک اور روایت ہے. ابو بصیر کا ہے کہ امام جعفر صادق نے کس کا نام لیا؟ کثیر نوا کا، سالم بن ابی حفصہ کا، ابو الجارود کا. کہا کہ بڑے جھوٹے تھے، جھٹلانے والے ہیں، کافر ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ہمیں کہتے ہیں آپ ہمارے امام ہیں فلاں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ہماری حدیثوں کو سنتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی ہم سے سن کے کچھ جاتے ہیں اور آگے جا کے بیان کچھ کرتے ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہم کہہ رہے تھے نا، یہ ایک خاص وقت میں جا کے ہوئی ہے. یہ سارے عقیدے کی، امامت کی، یہ راویوں نے کی ہے. خود ائمہ سے جو روایتیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یار ہم عام انسان ہیں، اور ہمارے نزدیک بنیادی مصادر وہ کیا ہیں؟ قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو ہمیں عذاب دے، چاہے تو وہ اگر عذاب دے گا تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ اچھا یہ روایت امام جعفر صادق سے، اچھا اس کا پیج بھی دیکھ لیں بھائی. 95 تو حافظ صاحب مطلب بہت سی روایت ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں راوی کے نام کا بھی تذکرہ موجود نہیں ہے، راوی مجہول ہے. تو پھر ایسی روایات کو انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا ان کے ائمہ نے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ان کے بعد والے جو محققین آپ کہہ لیں، انہوں نے حکم لگایا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ضعیف روایت ہے، مجہول راوی کی روایت کو وہ ضعیف کہتے ہیں. آگے بات آ رہی ہے، ہاں بات آ رہی ہے. امام جعفر صادق سے ایک اور روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں 7 افراد کے نام گنوائے تھے، لیکن قریش نے 6 کے نام مٹا دیے. یعنی 7 افراد کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں مذمت کی تھی. ان میں سے ایک ابو لہب تھا، اس کا نام تو باقی ہے، تبت یدا ابی لہب، لیکن 6 کے نام جو ہے نا قریش نے مٹا دیے. وہ 6 ان کے اپنے راوی تھے، شیعہ راوی. امام جعفر صادق کی بقول وہ 6 ہمارے اپنے یہ کذاب ہیں جو ہم سے کچھ سن کے جاتے ہیں اور آگے کچھ، ان کے نام قرآن میں آئے تھے. اچھا وہ ان کے نام بھی انہوں نے بتائے، اور ساتھ میں قرآن کی آیت بھی پڑھی. کیا میں تمہیں خبر نہ دوں شخص کی جس پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گناہ گار پہ افاک ناسیم، جیسے قرآن میں ہوا ہے. اور وہ 7 افراد کون ہیں؟ مغیرہ بن سعید، بیان، سعید، حارث شامی، عبداللہ بن حارث، حمزہ بربری، ابو الخطاب. ٹھیک ہے، یہ سارے تو آپ کے راوی ہیں نا، آپ کے راوی ہیں. تو حافظ صاحب اگر مطلب وہ والی روایات محل نظر ہیں تو یہ والی روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بات بہت اہم ہے جو دل کو بھی لگتی ہے، قرآن اور سنت رسول، کہ میری روایات کو قرآن، ہماری روایات کو جو ائمہ کی طرف، یعنی فائنل اتھارٹی وہ دونوں ہوں. دونوں ہری بات ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی، اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی کی بنیاد پہ تو ہم سب کھڑے ہیں. اللہ اور اس کا رسول یہی فائنل اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، اماموں کا بھی درجہ، امام کون ہے؟ ظاہری بات ہے حضرت علی تو اللہ کے رسول کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ بعد والے ائمہ کو وہ حضرت علی کے برابر کا درجہ دینے کو تیار ہے. ٹھیک، تو اس لیے اصل میں فائنل اتھارٹی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. صحیح ہے. تو جو اس کے موافق روایتیں ہیں وہ قبول کر لو، جو اس کے موافق نہیں ہے کتاب و سنت کے ان کو رد کر دو. یہ تو ان کے ائمہ نے خود دے دیا نا، اور یہ بات دل کو لگتی ہے. چلیں بہرحال. اچھا ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے. اب دیکھیں نا، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ یہ جو ابو الخطاب ہے نا، ٹھیک ہے، اس نے جا کے ایک اور راوی کو کہا، مصعب کو کہا، کچھ باتیں کہیں. تو وہ مصعب آ گیا امام جعفر صادق کے پاس، اور اس نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے ابو الخطاب کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اسے کہا کہ یہ بات یاد رکھنی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بھولنا نہیں ہے، کہ آپ علم غیب رکھتے ہیں. اور آپ نے اس سے کہا کہ وہ ہمارے علم کا خزانہ، رازداں، ہمارے زندہ اور گزشتگاں کامی ہے. تو اس پہ امام جعفر صادق نے کہا کہ بھئی خدا کی قسم، میرے جسم کے کسی حصے نے اس کے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوا سوائے اس کے ہاتھ. یعنی میں نے اس سے مصافحہ کیا تھا، میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا. وہ جو پوری کہانی بنا کے نا کہ امام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، میرے پاس جو ہے وہ غیب کا خزانہ ہے. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے صرف مصافحہ کیا ہے، مطلب ہاتھ میں نے ٹچ، میرا ٹچ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی میرے جسم نے اس کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. اور اس کا یہ کہنا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں، میں ہرگز علم غیب نہیں رکھتا.
اور اگر میں نے اس کو یہ کہا تو خدا مجھے میرے مرنے کے بعد اجر نہ دے، میری زندگی میں برکت نہ دے۔ پھر سامنے ایک سیاہ کنیز آ رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ اس کی ماں کو یا اس کنیز کو میں نے کوئی جو ہے وہ خط لکھ کے دیا تھا، تو وہ میرے پاس لائی تھی، تو اگر میں عالم غیب ہوتا تو وہ ہرگز میرے پاس نہ آتی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن حسن، یہ وہی ہیں عبداللہ الکامل نفس زکیہ کے والے، عبداللہ بن حسن کہتے ہیں کہ جی ہمیں وراثت میں نا ایک باغ ملا، تو اس میں سے چونکہ ہم دونوں، وہ حسنی تھی یہ حسینی تھے، تو اب تقسیم ہونا تھا، تو ہم نے قرعہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن حسن کے جو حصے میں زمین آئی وہ فراوانی آب والی تھی، چشمے تھے اس میں اور زرخیز زمین تھی، اور مجھے پتھریلی زمین ملی، پتھریلے حصے مجھے ملے۔ اگر میں عالم غیب ہوتا تو زرخیز جو میدان تھا وہ میرے حصے میں آتا، ٹھیک ہے، میرے حصے میں آتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یار یہ جو غلو کرنا شروع کر دیا، ہم عالم غیب ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری فلاں تک پہنچ ہے اور یہ اور وہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن ہے، یہ غالی ہیں، یہ غلو کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی روایتیں قبول نہ کرو۔ اچھا، ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے، آپ یوں کہیں کہ راویوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، خود آئمہ یہ بات بیان کریں، اور یہ اس وقت سے گھڑنا شروع ہو گئے تھے جب وہ آئمہ کے ساتھ موجود تھے، پوری ایک تحریک چلی، ٹھیک ہے، جو انہیں آئمہ کے بارے میں سمجھ آیا، اور آئمہ نے ان کا رد بھی کیا، لیکن وہ رد اتنا معروف نہیں ہو سکا جتنا وہ غالیوں کا غلو معروف ہو گیا اور وہ رواج پا گیا، اور انہوں نے شیعہ نے جو ان کے آئمہ تھے ان میں وہ پھیلا دیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے، یہ جو کتابیں ہیں، ایک تو ان کی علت یہ ہے ٹھیک کہ یہاں یہ مسائل ایسے کہ جن کا ائمہ نے رد کیا تھا وہ معروف ہو گیا، ائمہ کے بارے میں غلو معروف ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو راوی ہیں نا ان کی کتابوں کے، وہ بد عقیدہ ہے، ان کے بقول، اثنا عشریہ کے بقول، ان کے اپنے بقول، ہاں وہ بد عقیدہ ہے، مذہب ان کا فاسد ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں جیسے وہ فتحی ہیں، فتحی ہم نے پڑھا تھا نا، جو عبداللہ افتح کو امام مانتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے ہم نے کہا تھا 4 بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے حضرت اسماعیل کو مان لیا وہ اسماعیلی کہلائے، ان سے چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ افتح، بعد نے ان کو مان لیا تو وہ افتحی کہلائے، چھوٹے بیٹے تھے اس سے تیسرے نمبر پہ موسیٰ کاظم، جنہوں نے ان کو مانا تو وہ پھر آگے اثنا عشریہ بنے، ٹھیک۔ اب راوی تو افتحی ہیں، وہ تو امام کو مان ہی نہیں رہے، جو امام ہے یعنی اثنا عشریہ کے نزدیک جو امام ہے موسیٰ کاظم ہے نا، تو افتحی تو موسیٰ کاظم کو تو امام مان ہی نہیں رہے، وہ کس کو امام مان رہے ہیں؟ عبداللہ افتح کو، ہاں امام جعفر صادق کے بیٹے جو امام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صحیح مذہب کے اوپر ہے؟ نہیں ہے، ایک غیر امام کو امام مان لیا، جو اصل امام تھا اس کا انکار کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ فتحی کہلاتے تھے۔ تو اکثر و بیشتر راوی فتحی ہیں یا پھر واقفی ہیں، جنہوں نے وقف کر لیا، ٹھیک ہے، کہ جی امامت اب ختم ہو گئی ہے، 6 امام مانی ہی نہیں، موسیٰ کاظم پہ علیہ رحمہ پہ وقف کر لیا کہ اب امامت ختم ہو گئی ہے، یا واقفی راوی ہیں ان روایتوں کے، صحیح، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سنی کتابوں کے راوی شیعہ ہیں، صحیح بخاری کے راوی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی کتابوں میں بھی سنی راوی بھی ہیں، ٹھیک، سنی راوی بھی ہیں، لیکن جو شیعہ ہیں نا، شیعوں میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو اثنا عشری نہیں ہیں، یعنی اثنا عشری جو مصادر ہیں حدیث کے، ان میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں ان کے ائمہ سے، ان کے راوی خود اثنا عشری نہیں ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان شیعوں کی حدیثیں وہ افتحیہ ہیں یا وہ دوسرے ہیں؟ افتحیہ ہیں، واقفیہ ہیں، ناؤسیہ ہیں، غالی ہیں، اور بہت سے ہیں۔ اچھا، اب جیسے یہاں پہ کہ عبداللہ بن جو بکیر تھے نا، اور فتحیہ کی ایک جماعت، یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اصحاب کے فقہا شمار ہوتے ہیں، ابن بکیر، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ابن فضال اور حسن بن علی اور عمار ساباتی، ٹھیک ہے، اور علی بن اسبات اور حسن بن علی بن جو ہے وہ فضال، اور اس کے بھائی یونس بن یعقوب اور معاویہ بن حکیم، اور اس طرح انہوں نے جلیل القدر علماء کی ایک یعنی یہ وہ راوی ہیں جو کہ فتحی ہیں، فقہا ہیں، یعنی ہمارے فقہا ہیں، لیکن ہیں کیا؟ فتحی۔ اب ان کی روایتیں موجود ہیں،
اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ علامہ کشی نے کہا ہے کہ محمد بن ولید، معاویہ بن حکیم، مصدق بن صدقہ، محمد بن سالم بن عبد الحمید، یہ سب فتح ہیں اور سب جلیل القدر علماء فقہا عادل اور کوفی ہیں. یعنی یہ عادل راوی ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ عادل ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ فتح ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ عادل ہیں. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فتح کی روایت قبول نہیں کریں گے باقی رہ کیا جائے گا؟ ساری روایتیں تو فتحیوں نے نقل کی ہیں واقفیوں نے نقل کی ہیں. تو ان کو یہ بد عقیدہ سمجھتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں ان کی روایتیں بھی، جیسے اب یہ دیکھیں، جیسے اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں نا، یہ جو محقق ہیں، مترجم ہیں، ٹھیک ہے، اس کتاب کا رجال کشی کا ترجمہ انہوں نے، ظاہر بات ہے شروع میں بندہ مقدمہ لکھتا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں یہ کتاب کا بیشتر حصہ شیعہ راویوں کے حالات زندگی پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ شیعہ سے مراد ہر وہ شخص لیا گیا ہے جو امام علی کی ولایت اور امامت بلا فصل کو قبول کرتا ہو. بس اتنی بات ہے، حضرت علی کو امام مانتا ہو. ٹھیک ہے. اس میں بطریہ، خطابیہ، زیدیہ، شیعہ جو امامیہ ہیں، اسماعیلیہ، کیسانیہ، فتحیہ، ناؤسیہ، وقفیہ، غالیہ، ساری آ گئے. سب کو ہم نے سب کو شیعہ شمار کیا ہے. شیعہ کون ہے؟ 12 اماموں کو ماننے والا نہیں. کون؟ جو حضرت علی کی امامت اور ولایت کا قائل ہے. بس اس پہ آپ کو اکتفا کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کا یہ حدیثی ذخیرہ وجود میں آتا ہے شیعہ کی اس تعریف کو. تو اس لحاظ سے وہ جو افتحیہ تھے تو وہ تو امامت کے قائل تھے نا. کتنے ولایت کے؟ کتنے امام؟ حضرت علی کی ولایت کے تو قائل تھے. ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک امام کا منکر سارے اماموں کا منکر، سارے اماموں کا منکر نبوت کا منکر، نبوت کا منکر دین کا منکر. پھر امامت تو قطعی نہ ہوگی نا. صرف سیدھا بات کریں بھائی، ایک بندہ 6 اماموں کو نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کے نزدیک وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور جو 12 کو نہیں مان رہا وہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے. جو 6 کو نہیں مان رہا تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو 12 کو نہ ماننے والا بھی جنت میں جائے گا. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو ایسا پھر کرنا پڑا نا. مطلب اب ایک اور جگہ پہ گروہ فتیہ کا تذکرہ ہے اسی میں، مطلب اپنا یہ جلد 3 ہے اور پیج نمبر 278 ہے رجال کشی میں. ٹھیک ہے، کہ یہ گروہ جو ہے عبداللہ بن امام جعفر صادق کی امامت کا قائل ہوا. یہ فتیہ جو ہے عبداللہ جو بیٹے تھے امام جعفر صادق کی، ان کی امامت کا قائل ہوا. ٹھیک ہے. عبداللہ کا سر بڑا تھا، بعض کہتے ہیں ٹانگوں میں ٹیڑھا پن تھا، تو اس لیے ان کو فتیہ کہتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اہل کوفہ کا ایک رئیس تھا عبداللہ بن فتح، اس کی طرف یہ لوگ منسوب ہیں. تو جو لوگ امام صادق کے بیٹے عبداللہ کی امامت کے قائل ہوئے، تو اس گروہ کے یعنی شیعہ کے گروہ کے بہت سے مشائخ اور فقہا ہیں جو اس مذہب کے قائل ہو گئے تھے. شیعہ کے اکثر مشائخ اور فقہا، بڑے بڑے لوگ امام جعفر کی وفات کے بعد کدھر گئے؟ بڑے بیٹے کی طرف گئے، کیونکہ نس یہی ہوتی تھی کہ بڑا بیٹا امام ہے. تو بڑا بیٹا تو عبداللہ تھا، تو اکثر جو ہے امام جعفر صادق کے لوگ فتح ہو گئے تھے. بڑے بڑے فقہا جو امام جعفر صادق کے علیہ الرحمہ کے قریبی جو تھے، ساتھیوں میں سے تھے، وہ تو بڑے بیٹے کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ یہاں پہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس گروہ کے بہت سے مشائخ اور فقہا ہیں جو اس مذہب کے قائل ہو گئے تھے، اور انہیں شبہ اس وجہ سے ہوا جو روایت میں معصومین سے نقل ہوا ہے کہ جب امام اس دنیا سے جاتا ہے تو امامت ان کے بڑے بیٹے میں ہوتی ہے. تو اس لیے بڑے بیٹے کی طرف چلے گئے تھے، حالانکہ امام چھوٹا بیٹا تھا. بات یہ ہے کہ آپ تو اس وقت شاذ تھے یعنی اثنا عشریہ تو اس وقت شاذ تھے نا. موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کی طرف تو کم لوگ آئے، امام جعفر صادق کے زیادہ اصحاب تو بڑے بیٹے عبداللہ کی طرف چلے گئے، فتحی تھے. تو اس لیے فتحی بڑے فقہا تھے، بڑے محدثین تھے. ساری روایتیں تو ان سے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ ان کا کیسے جو ہے وہ رد کریں گے؟ اچھا دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھیں، روایتیں آپ زیدیہ سے بھی لے لیتے ہیں، ساروں سے لے لیتے ہیں، لیکن ائمہ سے ان کے بارے میں طعن بھی نقل کیا ہوا ہے. جیسے امام جعفر صادق سے ہے کہ ناسبی اور زیدیہ کو صدقہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو مطلب سوال کیا گیا نا کہ ان کو صدقہ دے دیں، انہوں نے کہا نہیں، اگر بس جلے تو پانی بھی نہ پلاؤ. اور ساتھ میں کہا کہ زیدیہ ہی اب ناسبی ہیں. اچھا، زیدیہ کیوں ناسبی ہیں؟ امامت کا انکار کرتے ہیں، منصوص امام نہیں ہے. کس کی امامت؟ وہ زیدیہ یہی کہتے تھے نا کہ حضرت علی امام ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، 3 کے بارے میں نص ہے، اس کے بعد تو نص ہی نہیں ہے. اب تو امام وہ ہے جو میدان جنگ میں کھڑا ہے. زیدیہ تو یہی کہتے تھے. تو انہوں نے 3 کے بعد تو 9 مانی ہی نہیں.
زیدیہ نے. 3 کے بعد 9 مانی نہیں تو انہوں نے ان کو ناسبی بنا دیا. صحیح. ٹھیک ہے, راویوں نے بنایا ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے راویوں نے بنایا لیکن امام کی طرف. اچھا پھر ایک اور روایت ہے امام جواد سے, وہ یہ کہتے ہیں جی قرآن کی یہ جو آیت ہے نا عاملۃ الناصبہ, کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے, تو آپ نے کہا یہ ناسبیوں کے بارے میں. اور زیدیہ اور واقفیہ یہ اصل میں ناسبی ہے. ناسبی کون ہے؟ آج کل انجینئر صاحب بھی پوچھتے ہیں ناسبی کون؟ ناسبی یہ شیعہ ہے. ان کے ائمہ کہہ رہے ہیں یہ زیدی ناسبی ہیں, واقفیہ ناسبی ہیں. پتہ نہیں آپ نے کہاں سے ناسبی نکال لیے. ائمہ کے بقول تو یہ ناسبی ہیں. اب امام کی بات ماننی ہے یا کس کی بات ماننی ہے؟ یعنی جو امامت کا انکار کر رہے ہیں نا زیدیہ مطلب وہ ان کو ناسبی کہہ رہے ہیں. جو 12 اماموں کو نہیں مان رہے نا. زیدیہ نے تو 3 امام مانے اور واقفیہ نے بھی کیا کیا 6 پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کا انکار کر دیا. اچھا یہاں پہ اب دیکھیں نا, یہ انہوں نے رجال کشی میں کہا کہ جی جرح و تعدیل کے الفاظ آتے ہیں ائمہ کی زبانی. یہ انہوں نے یہاں پہ کہا کہ یہ مدح کے الفاظ ہیں, جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا جرح و تعدیل کے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پیج نمبر 51 پہ. ٹھیک ہے, افقہ من التابعین الکبار ورؤسائہم وزہادہم. ٹھیک ہے, یعد الحدیث کما سمع. ٹھیک ہے, اسی طرح سے زہاد, اتقیاء, نجبا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مختلف الفاظ. صدوق, تقی, افقہ من فلان, اصلح, افضل, شیخ من الاخیار. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے. نقی الحدیث, شدید التشیع, تشیع یہ بھی مطلب ان کے نہیں. صحیح. اچھا دوسرا جرح کے الفاظ ہیں. غالی, فتحی, یعنی کسی کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ وہ فتحی ہے, یہ جرح ہے. خطابی ہے, یہ بھی جرح ہے. بطری ہے, یہ ان کے سارے فرقے ہیں نا. کذاب ہے, فلاں کے اوپر لعنت ہو. ٹھیک ہے, اور بھی عام القلب, جروی, المناکیر, لا شیء. ٹھیک ہے, وہ اس قسم کے بہت سے الفاظ ہیں. ٹھیک, تو یہ جرح و تعدیل. اب دیکھیں کہ یہ فتح ہو نا یہ اس میں سے ہے, جرح میں سے. لیکن اس کے باوجود اب سارا ذخیرہ ان کے اوپر کھڑا ہے, تو کیسے انکار؟ تو دوسری علت ان کی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ذخیرہ ہے نا, جیسے اب آپ کہیں کہ جی سنیوں کا اکثر و بیشتر ذخیرہ اگر شیعہ راویوں کے اوپر کھڑا ہو تو کیا اس کی ویلیڈیشن رہ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح شیعہ اثنا عشریہ کا جو اکثر و بیشتر ذخیرہ ہے وہ تو ان کے جو گمراہ فرقے ہیں شیعوں کے, فتعی, واقفی, ان کے راویوں کے اوپر اس پہ بیس کر رہا ہے. صحیح, یہ بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک. اچھا تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ راویوں کا جو کردار تھا نا, کریکٹر تھا نا, اب یہ کہتے ہیں عادل ہونا چاہیے, کریکٹر اس کا ساؤنڈ ہو, اس میں بھی بڑے مسائل ہیں. ائمہ نے بڑی تنقید کی ہوئی ہے اپنے راویوں کے اعمال اور افعال پہ. اب یہ رجال کشی جو ہے نقشہ کھینچتی ہے راویوں کا. ٹھیک ہے, یہ جلد 5 ہے, صفحہ نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو ٹائٹل دے دیا راویوں کی عملی تربیت. ذرا اس ٹائٹل کو ذہن میں رکھیے گا. امام صاحب جو ہے وہ راویوں کی عملی تربیت کر رہے ہیں, اور اللہ کے بندو یہ باتیں نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, اب ایک راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مدینہ میں مجھے ایک خدمت گزار عورت جو ہے وہ پسند آ گئی, تو رات کو اس کے پاس آیا. ٹھیک ہے, اس نے دروازہ کھولا, میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے, اگلے دن امام صاحب کے پاس گیا تو آپ نے کہا کر رات جو کام کیا اس کی توبہ کر. اب یہ راوی ہے, مطلب یہ راوی, وہ کہہ رہے ہیں جی راویوں کی وہ تربیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے یہ راوی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, ان راویوں سے آپ کو حدیثیں پہنچی. اب ایک اینگل وہ ہے دیکھنے کا, لیکن یہ بھی تو اینگل دیکھو نا دوسرے والا بھی. یعنی وہ اس طرح کے گناہ کرنے والے تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہوتی رہتی تھی. چلے تربیت تو جو بھی ہو رہی تھی, مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ عادل رہ گیا اس کے بعد, کیا وہ اس کے بعد عادل رہ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ایک اور راوی جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جی میں مطلب جس گھر میں ٹھہرا تھا تو وہاں کی کنیز مجھے پسند آ گئی. اس راوی کو کنیز پسند آ گئی, تو اس نے کیا کیا جی اس سے نکاح موقت کی خواہش کا اظہار کیا. اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا میں اس نے. اچھا یہ شام کو آیا, اب مطلب اس کو کچھ زیادہ چڑھی ہوئی تھی, دوبارہ پھر آ گیا. ہاں, تو یہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کنیز نے دروازہ کھولا, تو یہ کہتے ہیں جی میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ بھاگ گئی. تو میں گھر میں داخل ہوا, دوسرے دن جو ہے امام کاظم کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کہ ہمارے شیعوں میں سے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو تنہائی میں اپنے دل کی حفاظت نہ کرے. اب مطلب یہ وہ اصحاب تھے, یہ وہ راوی تھے جو مطلب کنیزوں کو چھیڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, اچھا وہ ہاتھ بھی سیدھا جو ہے وہ سینے پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور امام باقر کے دروازے پہ پہنچا ایک اور راوی. ٹھیک ہے,
اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک جوان خادمہ، اب یہ امام صاحب کی خادمہ باہر نکلے، یار ان کی خادمہ کو تو بخش دینا تھا، امام صاحب، اچھا امام صاحب کی خادمہ، ہاں ان کے گھر گئے، ان کی خادمہ باہر نکلی، تو اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اپنے مولا سے کہیے میں دروازے پر ہوں، ٹھیک ہے. تو امام نے گھر کے اندر سے آواز دی، اے بے مادر ٹھیک آ جا. میں نے عرض کی خدا کی قسم میرے دل میں کوئی شیطانی مطلب وہ نہیں تھی، میں تو اپنے یقین کو زیادہ کرنا چاہتا تھا. کیا یقین؟ مطلب کہ آپ کو پتہ چلے گا اس کا کہ میں اس کی سینے پہ ہاتھ لگایا کہ نہیں. اگر نہ چلا تو ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام ہمارے نہیں ہو سکتے. اب یہ سوچ کے وہ جو ہے یہ حرکتیں کرتے تھے. اب مطلب ان کا اب کیا کہیں گے، ان کی آپ انٹلیکچوئل مطلب اس کو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کہاں پہنچے ہیں یہ راوی. تو اب امام صاحب نے کہا یہ تو سچ ہے، ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، چلو اب تمہیں پتہ چل گیا نا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ دیواریں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی پردہ بنتی ہیں جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے حائل ہوتی ہیں، تو ہمیں اور تم میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. اچھا آئندہ ایسا نہ کرنا، ٹھیک. چلیے تربیت ہوگی. اب ایک اور آ گیا، اس نے کیا کیا، امام باقر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک جوان کنیز نے دروازہ کھولا. اب اس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جی مولا سے کہیے کہ میسر جو ہے وہ دروازے پر ہے. تو اب امام صاحب نے اندر سے آواز دی، آ جا بے مادر. پھر مجھ سے خدا کی قسم ہے میسر اگر یہ دیواریں ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتی جیسے تمہاری، مطلب یہ سارے لونڈیوں کو چھیڑنے والے تھے. یہ راوی جو ہے یہ مطلب آپ کی کتابیں یہ بتا رہی ہیں، یہ ریویل کر رہی ہیں. اب اس نے بھی کہا میں آپ پہ قربان جاؤں، خدا کی قسم میرا ارادہ صرف ایمان کو زیادہ کرنا تھا، آپ کی لونڈی چھیڑنا نہیں تھا، بس ایمان زیادہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں. اب یہ نیکسٹ دیکھیں، یہی جلد پنجم ہے اور پیج نمبر 16 ہے. یہاں پہ اب یحییٰ جو ہے وہ راوی بیان کرتا ہے کہ جی امام حسن عسکری جو 11ویں امام تھے ان کا ایک وکیل تھا. اب وکیل دیکھیں، اب ایک قریبی آدمی ہوتا ہے وکیل، اسے کہتے ہیں جس کے آپ سپرد اپنے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا رازداں ہوتا ہے، قریبی. اب یہ قریبی اصحاب کا یہ معاملہ تھا. اچھا وہ وکیل اس نے کیا کیا، امام صاحب کے گھر میں ایک کمرہ لیا، مطلب کوئی کام کاج اس نے کرنا ہوگا، امام صاحب کا آ کے کوئی حساب کتاب رکھنا ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ایک سفید خادم بھی تھا، ٹھیک ہے، مطلب اچھا گڈ لکنگ جو ہے وہ بچہ تھا. وکیل اس کے ساتھ خلوت کرنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکا نہیں مانا. وکیل اس کے لیے شراب لایا اور اس سے اس نے خلوت کی، ٹھیک ہے. وہ خلوت اب مہذب لفظ ہے، صحیح، غلام بازی کی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. وکیل اور امام کے کمرے میں 3 ہمیشہ بند دروازوں کا فاصلہ تھا، یعنی درمیان میں امام صاحب کے 3 بند دروازے تھے. تو وکیل نے پھر نقل کیا کہ میں جو ہے وہ بیدار ہوا، ٹھیک ہے، تو امام صاحب تشریف لائے، سب دروازے خود کھل گئے. آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو، ٹھیک ہے. آپ نے غلام کو بیچنے اور مجھے گھر سے نکالنے کا حکم دیا، ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں سے تو ثابت یہ کرنے میں لگے ہیں کہ جی امام صاحب کی نظر کہاں تک جاتی تھی، ہاں کتنی غیب کی خبریں وہ رکھتے تھے. تو وہ جو دوسری طرف ثابت ہو رہا ہے. لیکن وہ جو جس وکیل کی بات ہو رہی ہے تو وہ راوی بھی ہیں کئی روایات کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو بیان کر رہے ہیں رجال کشی میں کہ قریبی لوگوں کے جو مسائل آپ کو نظر آتے ہیں نا، تو ان مسائل کی وجہ سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ کسی راوی کے بارے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ امام صاحب نے تربیت کر دی تھی. تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی اس کا کریکٹر کوئی اب اس قسم کا سامنے آ گیا تو اب اس کی روایت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں. صحیح، مطلب آپ نے ایسے راویوں کی روایتیں بھی لے لی. تو اس کے علاوہ حافظ صاحب مطلب جو اہل سنت کے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ ہر راوی جو ہے وہ کذاب نہ ہو یا متہم بالکذب نہ ہو، یا جو ہے اس کا جو ضبط ہے وہ خفیف نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں ان کے یہاں بھی ہیں، اس طرح تفصیل سے نہیں ہے لیکن ان کے یہاں ہیں کہ اس پہ وہ جھوٹا نہ ہو، تہمت کذب نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں ان کے یہاں ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ ایک مسئلہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے چل کے، وہ اس سے مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے. خیر ابھی دیکھیں اہل تشیع میں ہم نے کہا تھا، ذکر کیا تھا شروع کی کچھ ایپیسوڈ میں کہ ایک ریفارمیشن کی تحریک چلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کا مذہب اس لحاظ سے مطلب ایک پازیٹیو چیز ان میں ہے کہ ایک پوٹینشل ان کے اندر ہے
اس روایت نے اپنے اندر مصلحین اور ریفارمرز پیدا کیے ہیں. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. کسی بھی روایت کی یہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ وہ بس لگی بندی چیزوں کے اوپر نہ لگی رہے, کو بڑا ذہن پیدا کرے جو چیزوں کو آ کے ریفارم کرے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ سب اس ریفارمیشن کے کچھ اثرات ہیں. ایرانی شیعوں میں کافی سارے لوگ آئے. اچھا. دکتور موسیٰ الموسوی کی بات ہم نے دیکھی تھی. ٹھیک ہے, ان کے دادا جان تھے, ان کی قربانیاں تھیں. اور اسی طرح سے ابھی جو ہمارے سامنے ہے بیسیکلی یہ آیت اللہ ان کا ایک بڑا مقام ہے. برقعی, کسی وقت ہم شاید وقت ملا تو ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے. بڑے بڑے ریفارمرز ان کے اندر آئے. ٹھیک ہے, تو حیدر علی اور اس طرح سے سنگ جلی اور اس طرح سے اور بہت سے ہیں. ابھی ہم صرف برقعی کو دیکھتے ہیں. برقعی نے کتاب لکھی, انہوں نے کوئی 45 ایئرز تک شیعت کا بہت زیادہ دفاع کیا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. پھر ایک وقت میں ان کو جا کے احساس ہوا کہ نہیں یار. یہ کس ٹائم کے ہیں؟ برقعی جو ہے وہ زیادہ مطلب قدیم نہیں ہے, ابھی حال کے ہیں, پچھلی صدی 20ویں صدی. انہوں نے کسر الصنم کے نام سے کتاب لکھی. کسر الصنم, بت توڑے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر انہوں نے اصول کافی کی روایتوں پہ تنقید کی. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے, مطلب کب تک ہم ان چیزوں کا دفاع کرتے رہیں گے. یہ ایک بندہ نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے بیسیوں لوگ ہیں. تو ایک آرٹیکل میں نے ان کا تذکرہ کیا, ان کے کام کا بھی تذکرہ کیا, تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایپیسوڈ میں بھی کہیں پہ لگا دیں کہ کون سے بڑے بڑے ریفارمرز پیدا ہوئے, ان کے کیا کون سی ان کی کتابیں ہیں جو ہمیں فارسی میں, عربی میں, اردو میں بھی بعض اوقات ان کی ٹرانسلیشن مل جاتی ہیں. اچھا, آیت اللہ برقعی جو ہے نا, انہوں نے کیا مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کافی کی جو حدیثیں ہیں ان کی صورت حال یہ ہے کہ کوئی 16,199 حدیثیں ہیں. آپ کہہ رہے کوئی پلس مائنس تھوڑی زیادہ ہوں گی. ہمارے یہاں بھی بخاری کی روایات کی تعداد میں اختلاف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اہل تشیع کہتے ہیں جی یہ اوثق الکتب ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اصح الکتب بخاری ہے, تو ان کے نزدیک اوثق الکتب. سارے ان کے علماء جو ہے وہ اس کے اوپر متفق ہے. ٹھیک ہے, اور عام طور پہ رائے یہی ہے کہ اس کے راوی جو ہیں وہ عادل ہیں, ثقہ ہیں, متدین ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف قرآن ہو یا خلاف عقل ہو. لیکن جب آپ دقت نظر کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں اس کا, ٹھیک ہے, اس کتاب کا الکافی کا, تو پھر آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو ہے نا جو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں ان کی اصل نہیں ہوتی. تو کافی کی روایتوں میں سندی اعتبار سے بھی بہت مسائل ہیں اور متن کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. سند کے اعتبار سے کیا ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر روایتیں جو ہیں وہ ضعیف راویوں سے ہیں یا مجہول راویوں کی ہیں. ٹھیک ہے, یا ان لوگوں کی ہیں جن کے عقائد ٹھیک نہیں تھے, مطلب شیعہ علماء کے بقول. اچھا, آگے چل کے یہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں, مجلسی کو دیکھ لے, ملا باقر مجلسی, وہ بہت بڑے محدث تھے ہمارے نزدیک, شیعہ کے نزدیک. انہوں نے کافی کی شرح لکھی مرآت العقول کے نام سے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کام کیا, ملا باقر المجلسی نے کیا کہا, اتنے بڑے جیسے ہمارے ابن حجر ہے نا, ان کے یہاں ملا باقر مجلسی ہیں, آپ کے امام زابی جیسے ہمارے یہاں ملا باقر مجلسی یہ کہتے ہیں کہ جی کافی میں جو ضعیف, مجہول اور مرسل روایتیں ہیں, ٹھیک ہے, سند کے اعتبار سے صرف وہ 9,000 ہے. اچھا, 16,000 میں سے 9,000 جو ہے مطلب وہ ضعیف ٹائپ کی ہیں, ضعیف ہیں, مجہول راوی ہیں ان کے, یا مرسل روایتیں ہیں. مرسل مطلب امام تک سند نہیں نا پہنچ رہی, منقطع ہے نا, مرسل بھی منقطع ہے, راوی مس سے بیچ میں, ہاں اس میں سے راوی درمیان میں سے مس ہے, اس کی چین کنیکٹڈ نہیں ہے. تو 9,000 روایتیں تو ویسے ہی جو ہے وہ کمزور روایتیں ہیں, ضعیف ہیں, ویک رپورٹس ہیں, قابل اعتبار ہی نہیں ہے. 16,000 میں سے اصول کافی کی. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملا باقر مجلسی لکھ گئے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور انہوں نے مزے کی بات, انہوں نے کہا جی ایک ہمارے ہاں شیعہ جو اجتہاد کے درجے پہ فائز تھے, تو میرا اس سے حوار یعنی کوئی وہ ڈائلاگ ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا کہ جی کافی کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس مجتہد سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ کافی کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, تو پھر تم یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ امام 13 ہیں؟ امام 13 ہیں, ہاں, یعنی جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کو بھی امام نہیں
ہاں یہ نہیں. اچھا اس نے کہا کہ یہ بات کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ جی امام 13 ہیں؟ اس نے کہا کافی میں لکھی ہوئی ہے. اچھا کافی میں لکھی ہے. ہاں صحیح. کافی میں وہ روایتیں بھی ہیں جن میں 13 اماموں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ کافی کی ساری روایتیں صحیح ہیں تو 13 امام کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے وہ مجتہد مجھے کہنے لگا یہ کہاں پر ہے. اچھا یعنی وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھی, یہ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے میں نے اس کو پھر 4 روایتیں دکھائیں جن میں 13 امام بنتے تھے. اس نے اس سے پہلے غور نہیں کیا تھا, تو وہ پھر اس پہ خاموش ہو گیا. تو اب دیکھیں اچھا ایک اور جگہ پہ انہوں نے یہ مخاطب کیا اہل تشیع کو کہ دیکھو بات یہ ہے تمہاری اکثر روایات کا حال کیا ہے کہ اکثر راوی کے ہیں فتحی مذہب پر ہیں, ٹھیک ہے, یا واقفی مذہب کے ہیں, یا غالی ہیں, یا کذاب ہیں, یا خائن ہیں, یا مجہول ہیں. یہ تو روایت راوی مجہول ہیں, یا کذاب راوی ہیں, یا خائن ہیں, ٹھیک ہے, یا واقفی اور فتحی مذہب کے لوگ ہیں, یا غالی ہیں. اب وہ روایتیں جو ہے وہ تم لے کے بیٹھے ہوئی ہو, اور یعنی اگر وہ صحیح راوی بھی تم مانتے ہو تو وہ تو بدعقیدہ لوگ ہیں, وہ فتحی ہیں یا وہ بدعقیدہ واقفی ہیں. واقفی. اور اس کے علاوہ کذاب بھی ہیں نا, جن کو ائمہ نے کذاب کہا ہے, ان کی بھی روایتیں آ گئی ہیں نا. مجہول بھی ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں, مجہول راوی بھی ہیں جانتے ہی نہیں ہے کوئی. اچھا اب اس پہ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں حجت 2 ہی ہے. یہ وہی بات جو ائمہ سے ثابت تھی. دیکھیں نا ان کے یہاں ریفارمرز ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا مذہب ہے اصل میں. تو یہ وہی بات کی, ان فی الاسلام حجتین لا ثالث لہما, کوئی تیسری حجت نہیں ہے. اور کیا ہے؟ قرآن اور سنت. یہی بات ان کے ائمہ نے کہی تھی کہ ہماری حدیثوں کو کیا کرو, قرآن پہ سنت رسول پہ پیش کرو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی نہج البلاغہ کے خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ نبوت ختم ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ٹھیک ہے, اور حجت بھی ختم ہو گئی ہے. تو اسی طرح ایک اور جگہ پہ کافی میں ہے باب العقل میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حجت اللہ کے بندوں پہ ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا عقل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان میں سے جو ریفارمرز آئے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کتاب اللہ ہے, سنت رسول ہے, یا پھر آپ عقل کو درمیان میں لے آؤ. ہاں یہ قیاس کو نہیں مانتے, اہل تشیع قیاس کو نہیں مانتے, ان کے یہاں عقل اور رائے ایک مصدر ہے. اجماع کو بھی یہ مانتے ہیں. نہیں تو اگر قیاس کو نہیں مانتے تو پھر اجتہاد کس طرح ہوتا ہے؟ اجتہاد کس طرح؟ عقل سے وہ عقل سے انہوں نے چیزوں کو لے لیا ہے نا, عقل سے لے لیا. ٹھیک. اچھا اب ایک اور بات جو جہاں پہ آ رہی ہے, امام باقر اور امام جعفر صادق کے اصحاب اور ان کے فقہا. حافظ صاحب یہاں یہ بتائیے گا کہ جو نہج البلاغہ ہے جو منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, تو اس کی اسناد موجود ہیں یا نہیں؟ اسناد دیکھیے نہج البلاغہ اصل میں کیا ہے, نہج البلاغہ تو سید رضی نے جو ہے وہ اس کو کمپائل کیا ہے نا, سید رضی نے اس کو کمپائل کیا ہے. تو نہج البلاغہ تو بہت بعد میں 300 سال بعد آ کے لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. ہاں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کمپائل کیے نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سید رضی کی یہ کمپائلیشن ہے, ان کی تالیف ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو تالیف کیا. ہاں لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ اقوال جو ہے نا وہ پچھلی کتابوں سے ان کی تخریج کر لی ہے کہ وہ حضرت علی کے اقوال ہیں, اور کتابوں سے ان کی تخریج کر لی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ حضرت علی نے اس کو جو ہے وہ, مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت علی کے خطبات تھے, اقوال تھے, مختلف کتابوں میں بکھرے پڑے تھے, تو ان کو انہوں نے جمع کر دیا, اس کو نہج البلاغہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس میں ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہے سنیوں میں سے, یا بعض اورینٹلسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سید رضی جو ہے ان کی اپنی تخلیق ہے. تخلیق ہے, اوکے. ہاں یہ ان کا آرٹ ہے, ان کا فن پارہ ہے, یہ حضرت علی کا نہیں ہے. لیکن اس میں میرے خیال میں بات جو ہے نا مکمل طور پہ یہ کہنا یہ بھی مشکل ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے مصادر میں بھی مل جاتی ہیں جو سید رضی سے پہلے کے. ہر بات کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں کچھ باتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اپنی تصنیف ہو, لیکن ساری باتوں کے بارے میں نہج البلاغہ کی آپ نہیں کہہ سکتے کہ, کیونکہ اس میں حضرات شیخین کے اوپر تنقید بھی ہے. ٹھیک. لیکن حضرات شیخین کی مدح بھی ہے. مدح بھی ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مدح کی بات آتی ہے تو یہ ان کے جو مترجمین اور شارحین ہیں نہج البلاغہ کے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصل میں سندیں دیکھنی پڑے گی, یا بعض کہتے ہیں یار تقیہ کیا تھا حضرت علی نے.
تو ویسے مطلب شیعہ مذہب کا یا اہل تشیع کا اس پہ اس کو ایک معتبر کتاب سمجھتے ہیں؟ ہاں ان کا اتفاق Consensus ہے، ہے۔ ان کا اتفاق ہے کہ وہ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہی منسوب سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے لکھی یا لکھوائی، یہ نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان مطلب کے وہ یہ اقوال مانتے ہیں کہ یہ اقوال انہی کے ہی انہی ہیں. کی، Okay. وہ یہ مانتے ہیں. ہمارے ہاں اہل سنت میں ڈیبیٹ ہے. بعض سنیوں نے یہ کہا کہ یہ سید رضی کی کتاب ہے، حضرت علی کی نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ وہ کچھ مطلب وجوہات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ اس کا جو اسلوبی بیان ہے وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کے زمانے کا نہیں تھا، اور اس طرح سے اور بہت سی چیزیں. اب ان کے ہاں نا ان کے اسماء و رجال میں کچھ اصطلاحات بھی ہیں. ان میں سے ایک بڑی معروف اصطلاح ہے اصحاب اجماع. اس کے اوپر خیر پورا ایک ایپیسوڈ ہو سکتا ہے. اصحاب اجماع یہ اصل میں ان کے یہاں کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی توثیق پر اتفاق ہے ٹھیک، اہل تشیع کے یہاں، ٹھیک ہے. رجال کشی میں ان کے نام ذکر ہیں. پھر ایک زہاد ثمانیہ کی اصطلاح ہے، شرطۃ الخمیس کی ہے. بہرحال ابھی اصحاب اجماع کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے ثقہ ہونے کے بارے میں اتفاق ہے. یہ امام باقر اور امام جعفر صادق کے راوی ہیں، ان کے اصحاب میں سے. یہ ثقہ ترین راوی ان کے اوثق، ہاں ان کے اوپر ائمہ کی زبانی لعنتیں موجود ہیں. اوکے، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو ثقہ ترین راوی ہے اس سے ثقہ آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے جس کی ثقاحت پہ اجماع ہے. اس راوی کا حال یہ ہے کہ امام اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. اچھا، اور وہ لعنت کی حدیثیں انہوں نے خود نقل کی ہوئی ہیں. اچھا اس کی پھر تعویل کر رہے ہیں، امام تقیہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، تقیہ امام نہیں کر رہا. آپ حدیثوں پہ غور کریں، امام تقیہ نہیں کر رہا. اچھا اب دیکھیں امام باقر اور امام جعفر صادق کے اصحاب فقہا کے نام کہتے ہیں اجتماعت الاصابہ علی تصدیق ہؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و ابی عبداللہ، کہ ہماری جو جماعت ہے نا اس کا اتفاق ہو گیا کہ ان کی تصدیق کی جائے گی. اچھا ان میں سے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک جیسے زرارہ ہیں، ٹھیک ہے، زرارہ ان کے بہت معروف بڑے فقہا میں سے ہیں. پھر معروف بن خربوز ہیں، برید ہیں. اچھا زرارہ اور برید کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. پھر اس کے بعد ابو بصیر ہے، پھر فضیل ہے، پھر محمد بن مسلم ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ ہمارے ہاں اب یہ پیج نمبر یہ رجال کشی ہے 245، ٹھیک ہے. امام صادق سے روایت ہے، انہوں نے ایک راوی کو کہا، ابو صباح کو کہا اپنے دین میں ریاست طلبی کرنے والے ہلاک ہو گئے. یعنی جنہیں کوئی دین کے ذریعے سے نا کوئی مقام اور مرتبہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ ہلاک ہو گئے. ان میں زرارہ، برید، محمد بن مسلم، اسماعیل جعفی، اور امام نے ایک دوسرے شخص کا نام لیا، میں اسے بھول گیا. اب زرارہ اور برید کو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی اصل میں اسے شیعوں میں نا اسے مقام اور مرتبہ چاہیے انہیں، ٹھیک ہے. یعنی ان کے ساتھ امام کے ساتھ وہ اس لیے لگے ہیں کہ وہ بڑے فقیہ بننا چاہتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہے ابو سیار سے، وہ بھی امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برید کے اوپر لعنت کرے اور اللہ تعالیٰ زرارہ پہ لعنت کرے. امام جعفر صادق کی زبانی لعنت آ گئی، اور یہ ثقہ ترین راوی ہے. اب یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ یعنی آپ کے ثقہ ترین راوی جسے آپ گولڈن چین کہہ سکتے ہیں، ان روایتوں کی یا ان سندوں کی یہ صورتحال ہے. تو حافظ صاحب مطلب جو ان کے ہاں ائمہ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو اگر ان کی طرف سے ان روات پہ لعنت موجود ہے تو پھر انہوں نے ایسے راویوں سے روایت کیوں لی؟ ان کو کیوں اپنی کتابوں کا حصہ بنایا؟ اب دیکھیں نا وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اجماع ہو گیا نا ان کی تصدیق پہ، تو اس لیے ہم ان روایتوں کی تعویل کریں گے. یعنی اجماع کو ائمہ کے اقوال کے اوپر حاکم بنا دیا. اچھا ان کی تعویل کریں گے، یعنی ائمہ کے اقوال کی تعویل کریں گے. ہاں تو گویا اجماع شیعہ کا اجماع، آپ یوں سمجھے اصولی ذرا ایک مسئلہ کیا گیا، شیعہ کا اجماع حاکم ہو گیا امام کی رائے کے اوپر، معصوم کی رائے پہ، معصوم کے قول پہ، رائے بھی نہیں قول کہنا چاہیے، قول کے اوپر. صحیح. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی تناظر میں دیکھیں، آپ شیعوں کا اجماع ہے، آپ تو معصومین ہیں ہی نہیں، تو آپ تو معصوم کے قول کی تعویل پہ لگ پڑیں. اس کا صریح قول موجود ہے کہ اس نے لعنت بھیجی ہے، تو روایت ضعیف ہونی چاہیے تھی. تو آپ نے کہا جی ہمارے علماء نے اتفاق کر لیا ہے، تو آپ کے شیعہ علماء کا اتفاق کیا معنی رکھتا ہے امام کے قول کی مقابلے میں؟
تو آپ کے اجماع کا انکار ہونا چاہیے تھا، امام کا قول قبول ہونا چاہیے تھا آپ کے اصول کے مطابق. اصولی اعتبار سے بھی بڑے فلاز موجود ہیں. بالکل. اچھا ایک اور روایت ہے، بس ایک دو روایتیں دے کے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. امام جعفر صادق نے کہا کہ زرارہ اور برید کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے، ایک راوی کو امام جعفر صادق نے ان کے پاس بھیجا. اب یہ دونوں ثقہ ترین راوی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سے کہو یہ کیسی بدعت ہے جو تم نے نکال لی ہے. یعنی ان کی بعض باتوں سے امام صاحب کو پہنچی اور امام صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، کیسی باتیں کر رہے ہو. کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ہر بدعت گمراہی ہے. تو اب وہ راوی کہنے لگا جی کہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، وہ تو آپ کے چہیتے اور پرانے آپ کے ہیں، تو مجھے انہوں نے کیا پوچھنا ہے جو میں ان کو جا کے سمجھاؤں. ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ وہ لیس مرادی کو بھی بھیج دیں. مطلب 2 لوگ جائیں گے تو چلیں، کوئی ہمارا ہو سکتا ہے کہ وہ شرم حیا کر لے. تو وہ جو پرانے ہو جاتے تھے نا تو اعتماد میں بھی آ جاتے تھے. اس سے بھی آپ سمجھیں وہ اعتماد میں آ کے امام صاحب سے مخالفت بھی کرتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کو معصوم نہیں سمجھ رہے تھے. یہ صرف استادی شاگردی کا ایک وہ رشتہ تھا جس میں امام صاحب کو یہ ایک مان ضرور ہوتا تھا کہ شاگردوں کو جو ہے وہ غلط راستے پہ نہیں جانا چاہیے. ہم استاد تو ہیں نا، کم از کم استادی کے مقام پہ تو رکھو. اچھا وہ دونوں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم زرارہ کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ بھائی امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے استطاعت کا نظریہ دیا ہے نا، یہ کوئی کلامی نظریہ انہوں نے دیا تھا، تو اور اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو برید نے کہا خدا کی قسم نہیں، میں اس بات کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے اس نظریے کو چھوڑنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، خیر بہرحال کچھ ان کے بارے میں روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جی 4 افراد ہیں، زندگی موت دونوں حالتوں میں مجھے پسند ہیں، زرارہ ہے، برید ہے، لیکن لانتے بھی ہیں، بس ایسے ہی ہے. اب اچھا بس ایک روایت کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، ہمارا یہ لمبا ہو گیا یہ معاملہ بھی. بس یہ آخری روایت ہے، یہ ذرا ایک اور ڈائمینشن کھول دیتی ہے اس مسئلے کی نا، اور یہ بھی بڑی خطرناک ڈائمینشن ہے. اچھا، یہ روایت ہے ہمارے سامنے جلد 3 پیج نمبر 144 اور یہاں پہ نمبر لگا ہوا ہے 342. رجال کشی کی روایت ہے، جابر سے ہے. جابر کا بیان ہے کہ مجھے 50,000 ایسی احادیث یاد ہیں جن کو مجھ سے کسی نے نہیں سنا. اچھا، جابر راوی ہیں، اصحاب میں سے، ائمہ کے اصحاب میں سے. وہ کہتے ہیں 50,000 ائمہ کی حدیثیں تو وہ ہیں جو میں نے آگے بیان ہی نہیں کی. یعنی وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. اب آگے وہ مزید کھولتے ہیں اس کو. ایک اور جگہ کہتے ہیں امام باقر نے جابر بن یزید اس راوی کا نام ہے، امام باقر کے اصحاب میں سے تھے. کہتے ہیں امام باقر نے مجھ سے 70,000 ایسی احادیث بیان کی جو میں نے ابھی تک کسی کو بیان نہیں کی اور نہ میں کسی کو بیان کروں گا. جابر کہتے ہیں میں نے امام باقر سے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے جو اپنے راز مجھے بیان فرمائے جن کو میں کسی کو بیان نہیں کر سکتا، اس طرح آپ نے مجھ پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا. بات یہ ہے حدیثیں تو وہ ساتھ لے گئے آپ کے راوی اگر تو وہ منصوص من اللہ تھے امام، ٹھیک ہے، تو اتنی باتیں دین کا اتنا بڑا حصہ اگر تو وہ حق کو واضح کرنے آئے تھے، حلال حرام بتانے آئے تھے، تو یہ حدیثیں کیوں اپنے ساتھ اصحاب لے گئے، ائمہ کے اصحاب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی باتیں تھیں، وہ ان کے پولیٹیکل اوپینین تھی، جس کو انہوں نے حدیث سمجھ لیا. بعد والوں نے اس کو ایک تقدس کا رنگ دے دیا کہ جیسے کوئی الہام ہوتا ہے اور فرشتہ آ کے بتاتا تھا ہمارے ائمہ کو. بیسیکلی تو عام باتیں تھیں، ائمہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو محفوظ کر کے آگے پہنچانا. تو حافظ صاحب مطلب اس ساری ڈیبیٹ کے بعد اگر ہم بیلنس بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سے فلاز موجود ہیں. بہت سے فلاز موجود ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. مسئلہ تھا اتنا ہی تھا جتنا ہمیں شروع میں ہم نے ایک عرض کی تھی نا کہ دکتور موسیٰ الموسوی کہتے ہیں کہ ایک انکلینیشن تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، یا ایک ان کا آپ کہہ لیں کہ خواہش تھی، رغبت تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جاتا. خلیفہ امام کے معنی میں نہیں، خلیفہ جو ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں صحیح سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی جو اقتدار ہے، جو سلطنت ہے، وہ ان کے پاس آنی چاہیے تھی. یہ بعد میں ان کی اولاد میں بھی رہی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس لیے خروج کیا، سیدھی سی بات ہے، تھی تو تبھی تو خروج کیا نا. تو اس کے بعد بھی اب دیکھیں حسنی جو ہے وہ خروج کرتے رہے، تو یہ آل فاطمہ میں یہ چیز موجود رہی. لیکن یہ صرف اتنا ہی تھا، اگر یہ اتنا ہی رہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا.
یعنی شیعہ سنی فرق صرف اتنا ہی تھا کہ بنو امیہ کے مقابلے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم فاطمی ہیں، یا ہم حسنی ہیں، یا ہم حسینی ہیں، تو ہمارا حق زیادہ ہے سلطنت و اقتدار کا۔ بعد میں یہ ہوا کہ جب وہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں تو ہمیں دین یا قرآن ذرا بہتر انداز میں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے میں ان کا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ بھی بن گیا، فقہ اسکول آف تھاٹ بھی بن گیا، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کچھ پڑھایا، سکھایا، لکھایا۔ بعد میں شاگردوں نے اس میں بہت سی ملاوٹیں کر دیں، بہت سا ائمہ کے بارے میں غلو کر دیا، عقیدے بنا لیے، رجت کا عقیدہ آ گیا، امامت کا عقیدہ آ گیا، منصوص من اللہ ہونے کا، عصمت کا عقیدہ آ گیا، یہ ساری خرافات تھیں۔ تو حافظ صاحب مطلب باقی وہ نیک لوگ تھے، اوورال متقی پرہیزگار لوگ تھے، پڑھنے پڑھانے والے تھے۔ اگر مطلب اگر ہم سٹارٹ سے دیکھیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آگے اولادیں، اگر مطلب وہ ڈکلائن تھے بھی اس طرف کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی یا دینی مسئلہ نہیں اس کو بنانا چاہیے۔ ایسے ہی ان کے نزدیک وہ جیسے دکتور موسیٰ الموسوی کہتے تھے نا کہ ایک تو بیانیہ یہ ہے کہ جو امامت ہے یہ کوئی آسمانی چیز ہے، امامت جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی آسمانی منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا کیا تھا، اور اس کی دلیل وہ غدیر خم کا واقعہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں نے اس کو غصب کر لیا۔ ایک تو یہ نیریٹو ہے، یہ نیریٹو 4 صدی ہجری میں آ کے ڈیولپ ہوا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اگر شیعت تھی تو وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کا انتخاب ہے، مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کو منتخب کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں نیریٹو تھا شروع کے جو شیعہ تھے اور ان کے جو ائمہ تھے جو اصل میں اہل بیت تھے، ان کا اصل میں نیریٹو یہ تھا کہ یہ انتخاب علی الناس، مطلب یہ واجب علی الناس ہے، لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ ہاں اہل بیت کو ترجیح دینی چاہیے تھی، اس لیے نہج البلاغہ سے وہ یہ روایتیں لے کے آئے تھے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں گے اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیں گے، یہ لوگ مہاجرون انصار نے ان کو منتخب کر لیا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری طرف جو ہے وہ آئیں گے، اس لیے شروع میں نے بیت سے ہاتھ روک لیا۔ تو اس لیے وہ بھی یہ اشارہ دے رہے تھے کہ اصل میں خلیفہ کا جو انتخاب ہے وہ لوگوں کا کام ہے، یہ جمہوری طریقے سے ہوگا، شورائی طریقے سے ہوگا۔ تو اصل میں بیسیکلی یہ چیز تھی جو بعد میں بنتے بنتے کیا بن گئی۔ تو حافظ صاحب مطلب ایک لمبی سیریز ہم نے کی، کافی سارے ایپیسوڈز کیے، تو آخر میں اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ ظاہر ہے کہ اہل سنت بھی ایک حقیقت ہے اور شیعہ بھی ایک ریالٹی ہے اس وقت دنیا میں، تو کیا مطلب دونوں جو فریق ہیں کیا دونوں ساتھ چل سکتے ہیں، یا ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو تو ہی جو ہے دوسرے کی؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ سوال اگر ہم یوں کریں کہ کیا مسلمان اور کافر بھی موجود ہیں دنیا میں، مشرک بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ 2 ارب ہے، کفار کی تعداد 6 ارب۔ مطلب دیکھیں نا، ایک رہنا تو انہوں نے ہے، ہاں۔ اب ایک بات ہوتی ہے اتحاد کی، یعنی کن بنیادوں پہ اتحاد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مطلب یہ قریب آ سکتے ہیں، ان میں قربت پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے، کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ جی کوئی وجہ اتحاد موجود ہے کہ نہیں، کوئی سبب اتحاد موجود ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں وہ ایک ہو سکتا ہے، جیسے زیدیہ کا جو موقف ہے، آپ یوں کہہ لیں اہل تشیع میں سے وہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہے، یا میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو ریفارمرز ہیں ان کے شیعہ کے، جو ایک ریفارمیشن کی تحریک ایران میں چلی ہے، اگر ان لوگوں کے موقف کو لے لیا جائے تو وہ ایک اتحاد کی بہت بڑی بنیاد بن سکتا ہے، اور یہ جو عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ دوسری سائڈ سے، اہل تشیع کی سائڈ سے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اہل بیت کا ادب اور احترام ہے، ان کے ہاں وہ نہیں ہے، ساروں کو دشمن بنا کے اور جس طرح سے وہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ باہر آ جاتا ہے۔